میری بیگم 21 سال کی ہے اور میرے 2 بچے ہیں اور دونوں آپریشن سے ہیں اور میرا چھوٹا بچہ ابھی 5 مہینے کا ہے اور میری بیوی پریگننٹ ہے جو اس کے لیے کمزوری کا سبب ہے، تو ایسی صورت میں ہم حمل ضائع کرا سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ بچہ آپ کا 5 مہینے کا ہو اور بیوی دوبارہ پریگننٹ ہو جائے تو اس سے کوئی مسئلہ ہوتا نہیں ہے. یہ تو میڈیا نے بہت بڑا مسئلہ بنا کے پیش کر دیا ہے پریگننٹ عورت کے پریگننٹ ہونے کو، کہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے. یہ تو نیچرل ہے. پریگننسی نہ ہونا تو مسئلہ ہے، پریگننسی ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو بچہ اگر 5 مہینے کا ہے اور دوبارہ پریگننسی ہو گئی تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ کی وائف اگر کمزور ہیں تو خوراک اچھی رکھیں، ان کو کھلائیں پلائیں. کمزوری کا علاج تو خوراک میں ہے نا. تو اور پریگننسی میں بہت ساری نفسیاتی، یعنی وقتی طور پر تو پریشانیاں ہوتی ہیں عورت کو وقتی. یہ تو حملت امہ کرہن قرآن کے الفاظ ہیں کہ ماں بچے کو تکلیف سے اٹھاتی ہے، لیکن یہ تکلیف وقتی ہے، عارضی ہے. تو کیونکہ بچہ ضائع کرانے میں بہت زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں. اب یہ تو بڑے آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں، خواتین کہتی تھیں ایکچولی میں کمزور ہوں، ویک ہوں، تو مجھے پریگننسی ہو گئی تو پھر یہ بچہ کیسے پیدا ہوگا وغیرہ وغیرہ. تو بھائی ضائع کرنے میں کیا کم نقصان ہے؟ کیا وہ کوئی آسان پروسیس ہے؟ تو بہرحال شرعی مسئلہ یہ ہے کہ 4 مہینے کا اگر حمل ہو گیا پھر تو کسی صورت میں ضائع نہیں کر سکتے. 4 مہینے سے کم اگر ڈاکٹر، ماہر ڈاکٹر کہہ دیں، ایک آدھ ڈاکٹر کی بات نہیں ہے، آپ لیڈی ڈاکٹرز کو جو زیادہ ماہر ڈاکٹرز ہو 4-5 کو دکھا لیں. سب اگر یہی کہیں کہ بھائی ان کی حالت ایسی ہے کہ اس سے ان کو شدید نقصان ہوگا، بیمار ہو جائیں گی، جان کا خطرہ ہے، تو ایسی کنڈیشن میں پھر 4 مہینے سے پہلے حمل ضائع کرایا جا سکتا ہے شدید ضرورت میں. اور اگر ایسی ویکنیس نہیں ہے، کوئی اتنی شدید نوعیت کی سچویشن نہیں ہے، تو پھر حمل ضائع نہیں کرایا جا سکتا. اور یہ اس پہ خوش ہونا چاہیے، اللہ آپ کو اولاد دے رہا ہے اور نعمت ہے اولاد. تو مسئلہ میں نے جو بتانا تھا وہ بتا دیا کہ اگر واقعی کوئی شدید مسائل ہیں، یہ تو ڈاکٹر بتائے گا نا، یہ تو میں نہیں بتا سکتا کہ کتنی کمزوری ہے آپ کی وائف میں، کہ کوئی شدید خطرہ ہے خدا نخواستہ بچے کے معذور ہونے کا، یا ماں کے مرنے کا، یا اس کے کوئی خطرناک حد تک اس کی صحت کو نقصان کا خطرہ ہے. تھوڑا بہت تو رسک ہر حمل میں ہوتا ہی ہے، اس لیے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. تو باقی اگر غالب گمان ہو کہ خطرہ ہے تو پھر 4 مہینے سے پہلے حمل گرانے کی گنجائش ہے. لیکن حمل گرانے سے کمزوری اور زیادہ بڑھے گی، یہ بھی ذہن میں رکھنا. اور آئندہ پریگننسی کے امکانات بھی بہت کم ہو جاتے ہیں، بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے نا، فطرت سے کبھی نہیں لڑنا چاہیے. اگر آپ کا بچہ 5 مہینے کا ہے اور وائف کو پریگننسی دوبارہ ہو گئی، عام طور پر ہوتی نہیں ہے، جب خواتین بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو پریگننٹ نہیں ہوتی وہ، یہ قدرت کا ایک نظام ہے. اگر وہ ہو گئی ہیں تو اس کا مطلب اللہ نے اتنی صلاحیت رکھی ہوتی ہے. کیونکہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، تزوج الودود الولود، اس عورت سے نکاح کرو جو کثرت سے اولاد دے. تو کثرت سے اولاد کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ بعض خواتین میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ ان کو وہ جلدی پریگننٹ ہو جاتی ہیں، جلدی بچہ جن لیتی ہیں. تو نبی نے حکم دیا کہ ایسی ہی عورت سے نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ نکاح کا بنیادی مقصد ہی تکثیر نسل ہے. بچہ پیدا کرنا نہیں ہے، نسل بڑھانا ہے. یہ خوب سمجھ لیں، تکثیر نسل کو بچانا نہیں ہے، نسل کو بڑھانا ہے نکاح کا مقصد. ہر جانور بھی جو مرد، ان کے جو میل فیمیل میں ملاپ ہوتا ہے نا، وہ نسل بچانے کے لیے نہیں ہوتا، وہ نسل بڑھانے کے لیے ہوتا ہے. تو انسان تو مقصود کائنات ہے، اس میں اللہ مرد اور عورت کا ملاپ اس لیے رکھیں کہ بس 1-2 بچے پیدا ہوں تاکہ نسل باقی رہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی؟ جب ہر مخلوق میں نسل کی بقا کے بجائے نسل بڑھانے کے لیے مرد اور عورت کا، نر اور مادہ کا ملاپ ہے، تو انسان جو مقصود کائنات ہے، جس کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا، اس میں نسل بچانا مقصد نہیں ہے، نسل بڑھانا مقصد ہے. تو اس لیے پروپیگنڈے سے متاثر نہ ہو. جو شرعی مسئلہ تھا وہ میں نے بتا دیا. اگر کوئی لیڈی ڈاکٹرز کہتی ہیں آپ کو 2-4 کہ بھئی شدید خطرہ ہے، تو پھر گنجائش ہے. بہرحال میں نے اپنی بیوی کو بذریعہ ڈاک گواہوں کے دستخط کے ساتھ 3 طلاق دی ہے، اور اب 2 سال بعد مجھے لگا کہ مجھ سے غلطی ہوگی. جلدی لگ گیا آپ کو، اور جلدی لگ گیا آپ کو، اور میں ان سے دوبارہ نکاح کرنا چاہتا ہوں. اس کا شرعی حکم کیا؟ نہیں ہو سکتا نکاح بھائی، 3 طلاقوں کے بعد نہیں ہو سکتا نکاح. تو لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ تعالیٰ طلاق کے احکام بیان کر کے فرماتے ہیں کہ اللہ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ. تو اس لیے اب
آپ کی زوجہ کہیں بھی نکاح کر کے زندگی گزارے، اتفاق سے وہاں سے طلاق ہو گئی یا اس کی ڈیتھ ہو گئی، یا ویسے ہی آپ کی زوجہ نے اس سے ڈیورس مانگ لی کہ بھئی میں نہیں رہنا چاہتی اور اس نے دے دی ڈیورس، تو عدت کے بعد پھر وہ جہاں چاہے نکاح کر سکتے ہیں، آپ سے بھی کر سکتی ہیں، کسی اور مرد سے بھی کر سکتی ہیں، ادروائز آپ کا ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ خاوند اپنے والد کی خدمت نہ کرنے کا عذر بنا کر طلاق دینے کا کہتا ہے، بیوی اپنی ساری کوششیں کرے لیکن والدین جھوٹ موٹ کی باتیں بنا کر خاوند کو طیش دلائیں اور بیوی کے والدین کو اس کے گھر لے جانے کا کہیں اور اس عورت کے 5 بچے بھی ہیں، کیا اس عمل سے طلاق ہو جائے گی؟ دیکھیں، طلاق تو طلاق دینے سے ہوگی، زبان سے کہے یا لکھ کے دے، تو باقی اس طلاق کی بیس کیا ہے؟ بیس کبھی درست بھی ہوتی ہے، کبھی بیس اس کی غلط بھی ہوتی ہے۔ تو اب بیس کے بارے میں تو میں نہیں بتا سکتا۔ آپ وہ جو شوہر کہہ رہے ہیں کہ میرے والد کی خدمت نہیں کرتی، خدمت نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بعض خدمتیں تو ایسی ہوتی ہیں نا جو بہت ہی، ان کو نہ کرنا تو انتہائی درجے کی غیر اخلاقی حرکت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بوڑھے والد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بہو سے کہتے ہیں بیٹا ذرا مجھے پانی پلا دو، اور بہو کہے نہیں میں نہیں پلا رہی، یہ تو پھر طیش آئے گا بھائی ہر ایک کو کہ یار یہ کیا، بوڑھوں کوئی بھی بوڑھا آدمی یا ایجڈ آدمی بیٹھا ہوا ہو یا ایجڈ عورت بیٹھی ہوئی ہو، ویسے کسی کو بھی کہہ دے تو ہر شخص پہ لازم ہوتا ہے کہ وہ یہ خدمت کرے۔ تو اس نوعیت کی بھی اگر خدمت نہیں کر رہی ہیں تو پھر اگر اس بیس پہ شوہر علیحدگی کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ کرے تو اچھا ہے، آج کل کون خدمت کرتا ہے، لیکن بہرحال یہ بہت ایک ویلڈ ریزن ہے۔ اور اگر خدمت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے گھروں میں ماسیاں خدمتیں کر رہی ہوتی ہیں، اس ٹائپ کی خدمت ہے، تو پھر اس میں بہرحال اس بیس پہ طلاق نہیں دی جا سکتی، کیونکہ خدمت میں ہر عورت کے جذبات دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، کچھ بہت خدمت والی ہوتی ہیں، کچھ کم خدمت والی ہوتی ہیں، تو اس بیس پہ پھر طلاق نہیں دینی چاہیے۔ اپنی بیٹیوں کا سوچنا چاہیے، اپنی بہنوں کا سوچنا چاہیے۔ اور 5 بچے ہو گئے، ان بچوں کا کیا ہوگا؟ خود بھی یہ پچھتائے گا، بعد میں پاگل ہو جائے گا، کیونکہ بچوں کے لیے ماں سے بہتر کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہوتا۔ ایسے لوگ جذبات میں چھوڑ دیتے ہیں، بعد میں سر پیٹتے ہیں۔ وہ میں نے مردوں کو بلکہ زیادہ روتے ہوئے دیکھا ہے طلاق کے بعد، تو اس لیے یہ حماقت کی بات ہوگی۔ تو اب میں فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آپ کے شوہر کو طلاق دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے جب تک دونوں طرف کے مکمل حالات سامنے نہ آ جائیں۔ تو اصولی بات تو یہی ہے کہ طلاق ابغض الحلال ہے، حلال چیزوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے، تو اصل یہی ہے کہ نہیں دی جائے، حتی الامکان اس زوجہ کو برداشت کیا جائے۔ گھر اسی طرح برداشت سے ہی چلتا ہے۔ ساس سسر کی خدمتیں کرنے والی بہویں ویسے بھی مارکیٹ میں شارٹ چل رہی ہیں، اور پھر خدمتوں میں ہر ایک کا معیار دوسرے سے الگ ہوتا ہے، تو کوئی زیادہ خدمت کرتی ہے، کوئی تھوڑی کرتی ہے، کوئی ریزرو رہ کے زندگی گزارتی ہے۔ ان بیسس پہ طلاقیں دینا نہیں بنتا، یہ برا عمل ہے۔ لیکن اگر بہت ہی زیادہ بدتمیزی والی کیفیت ہے جو میں نے بتائی، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ تو میں اس بارے میں نہیں فیصلہ کر سکتا اور نہ کسی کو طلاقوں کے مشورے دے سکتا ہوں۔ میں اصولی بات بتا سکتا ہوں کہ شریعت میں طلاق ناپسندیدہ ہے، اس میں اصل یہ ہے کہ نہ دی جائے۔ جب بالکل ہی برداشت سے معاملہ باہر ہو جائے تو بھی پھر مشورہ کر کے خاندان کے بڑوں کو بٹھا کے صرف ایک طلاق دی جائے، وہ بھی پاکی کے ایام میں، اور 3 مینسز جب عورت کے گزر جائیں گے تو ایک طلاق سے نکاح ختم ہو جائے گا، زندگی بھر جب چاہیں دوبارہ رجوع کر سکتے ہیں۔ 3 طلاقیں تو پھر بھی دینا جائز نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ BC ڈالنا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ کیا وتر تہجد کے وقت پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، زیادہ افضل تو یہی ہے، لیکن آنکھ کھلنے کا یقین ہو۔ باقی جو BC ڈالنے کا مسئلہ میں نے بتایا نا، تو جائز ہے، لیکن اس میں آج کل BCوں میں بھی بڑی گڑبڑیں ہو رہی ہیں۔ وہ پہلے نمبر پہ جس کی، یعنی اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی BCیاں بھی آ رہی ہیں کہ جی جس کی BC نکل جائے گی وہ مزید پیسے نہیں دے گا، تو پھر وہ سود کے حکم میں آتی ہے۔ تو نارمل جیسے گھروں میں BCیاں ڈلتی ہیں اس طرح کی BC کی میں بات کر رہا ہوں، جائز ہے۔ شوہر بہنوں کے کہنے پر 2 طلاق دے اور اس کے بعد کہے جاؤ تو آزاد ہے، ایسا کہنے سے طلاق ہو جاتی ہے؟ دیکھیں، 2 طلاقیں اس نے صریح دی ہیں اور پھر تیسری طلاق میں جاؤ تو آزاد ہے کہا، تو اس میں دیکھا جائے گا یہ پہلی ہی 2 طلاقوں پر متفرع تو نہیں کر رہا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ 2 طلاقیں دینے کے بعد کہتے ہیں تم آزاد ہو، اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ 2 طلاقوں سے تم آزاد ہو چکی ہو، تو ہم پھر یہی کہیں گے بھائی 2 طلاقوں سے عورت آزاد نہیں ہوتی، یہ آپ نے غلط بیانی کی ہے۔ شوہر سے نیت پوچھی جائے گی کہ تمہاری یہ تیسری سے نیت کیا تھی،
اور اگر کہتا ہے کہ جاؤ تم آزاد ہو سے میرا مقصد یہ تھا کہ تیسری طلاق تھی، یعنی دو تو میں نے صراحتاً دی ہیں، تیسری کنایتاً دی ہے، تو پھر تینوں طلاقیں واقع ہو گئی ہیں. تو یہ جو آزاد کا لفظ ہے نا، اگر یوں کہتا ہے نا میری طرف سے تم آزاد ہو یا میرے نکاح سے تم آزاد ہو، پھر یہ صریح طلاق میں ہی آتا ہے. لیکن جاؤ تم آزاد ہو یہ صریح طلاق میں نہیں، یہ کنایہ میں آتا ہے. اور کنایہ میں اس میں دونوں امکان ہیں کہ پچھلی دو طلاقوں پر یہ متفرع کر رہا ہے یا اس کا رزلٹ بیان کر رہا ہے یا جدید طلاق کی نیت کر رہا ہے. اس میں دونوں احتمال ہیں. تو شوہر جو کہے گا اس کی نیت کا ہم اعتبار کریں گے. اگر وہ کہتے ہیں میری نیت اس سے تیسری طلاق دینے کی تھی تو پھر تیسری ہو گئی ہے، اور اگر کہے گا کہ میرا مقصد یہ تھا کہ دو طلاقیں دے چکا ہوں لہٰذا تم آزاد ہو، تو پھر ہم کہیں گے بھائی دو طلاقوں سے آزاد نہیں ہوتی، دو طلاقوں کے بعد بھی نکاح قائم رہتا ہے، تو پھر دو طلاقیں ہوں گی. تو شوہر سے پوچھا جائے یہ جو تم نے کہا تھا جاؤ تم آزاد ہو، اس سے تمہاری نیت کیا تھی؟